رشیا سے آئل لے رہے ہیں تو آپ اس کے پیسے وہ چائنا کو دے نہیں، چائنا سے پھڈا ہے یا چائنا سے دوست، کیونکہ یہ تو چائنا کے پاس گیا نا پیسہ، کرنسی بالکل، وہ تو چائنا نے پھر رشیا کو دیا. تو یہ جو ہے یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو مطلب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ایک پھڈا ہے ادھر کہیں لداخ میں اور اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ جو ایکویشن ہے نا یہ اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب قانونی مشکلات کیا نواز شریف دیکھیں وہ صاحب کے قانونی لیے مشکلات آسان ہونے جا آگے رہے ہیں؟ پیچھے دائیں بائیں جیسے تیسے کر کے وہ ان کی وکلا کی ٹیم نے بتایا ہے نا ان کو، اور وہ کچھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری کوتاہی کیا ہے. یہ نہیں کہ میں کہتا ہماری کوتاہی نہیں، ہماری کوتاہی جو میں سمجھتا ہوں اور میں اس کو بڑا ووکلی بولتا ہوں، ہماری کوتاہی ہے کہ جب ہماری پالیسی تھی تو اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا جی ہاں ہم ایسے ایسے کر رہے تھے، اور جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ببانگ دوہل اس کو پکڑتے اور کہتے بھائی یہ آفت زائد ہے، ماضی میں ہم سے یہ کراتے عید آئی تھی قربانی والی جی. پورے پاکستان میں جو جیو نیوز کی رپورٹ ہے 376 بلین روپیز کی لوگوں نے قربانی کی ہے. SCO جو ہے وہ بڑا عجب سا ایک فورم ایسا بن گیا ہے جس میں ایک آڈ پوزیشن ہمارے پڑوسی انڈیا کی ہو گئی ہے. یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، یہ حقیقتاً ہے. SCO میں جب انڈیا آیا تھا نا تو 2-3 آبجیکٹیوز تھے. ایک تو یہ تھا کہ جی سینٹرل ایشیا ستانز تک جو ہے نا رسائی حاصل ہو. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ایران سے، ٹھیک ہے نا، چاہ بہار سے جو یہ جو ساؤتھ نارتھ انٹرنیشنل یہ جو آپ کا رستہ ہے یہ آگے جائے. ڈیولپمنٹ ہے G20 کے سمٹ وہ ہو رہا ہے یہاں پہ اتنے بڑے بڑے FDI پروجیکٹس. اگر ایمار کی آپ نے بات، ایمار کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، دبئی کا، دبئی کی اگر ہم بات کریں تو دبئی میں ایمار کی بہت پروجیکٹس تھی، اور FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پہلا پروجیکٹ انڈیا نے ہمارے کشمیر میں لگایا جہاں پہ 25,000 کروڑ کا جو ہے 2500 کروڑ کا یہاں پہ مال کھلنے والا. جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل راشٹر وائس پر. دوستو پاکستان کے قصے اب دنیا میں اس طرح مشہور ہو چکے ہیں کہ کوئی کہیں بھی اگر بھکاری کو آواز لگائے تو پاکستان کو لگتا ہے اسے بلا رہے ہیں. لیکن بھائی صاحب شوق تو بالکل نوابی ہے ان کے. مطلب کچھ دن پہلے تک تو یہ IMF سے لون لے کے اتنے خوش ہو رہے تھے جیسے انہیں نوبل پرائز ملا ہو، اور کچھ دن بعد ہی اس لون کے پیسے کے بکرے لے کر کھا گئے. مطلب غضب ہی پاکستانی ہے یہ. ایک تو قرض اتنا، اوپر سے کام دھندہ آتنکواد کے سوا کچھ ہے نہیں، اس میں بھی اتنی بے فکری سے ایسے کام کیول پاکستان ہی کر سکتا ہے. ایک طرف بھارت SCO میں اپنی دھاک جما رہا ہے، پاکستان بکروں پر دھاک جما رہا ہے. تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں پاکستانی آخر اتنا رو کیوں رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکثریت تماش بینوں کی ہے. آپ دیکھیں یہ عید آئی تھی قربانی والی جی. پورے پاکستان میں جو جیو نیوز کی رپورٹ ہے 376 بلین روپیز کی لوگوں نے قربانی کی ہے. 376 ارب روپے کی قربانی، میں نے تو سر پکڑ لیا. کہاں گیا پاکستان کا نیشنلزم، کہاں گئی ان کی اجتہاد کی سوچ، کہاں گئے ان کی انسانی ہمدردی. یعنی ایک مقروض ملک ہے، ان کو پتا ہے، اور $1 ارب سے زیادہ انہوں نے بکرے ذبح کرنے میں لگا دیے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت پالیسی بناتی کہ سال کوئی قربانی نہیں کرے گا، قربانی کی رقم قرضہ اسکیم میں جمع کرائے کہ ہم نے قرضے دینے ہیں. تو یہ دے آر ناٹ سیریس. یہ پاکستان کے لوگ بھی اور پاکستان کی سرکار بھی دے آر ناٹ سیریس. یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے پاکستان میں، اور یہ IMF کا لون جو ہے یہ ابھی آئندہ آپ جب جائیں گے بیل آؤٹ کے لیے تو آپ کو ہو سکتا ہے 5 بلین کا لون چاہیے ہو، کیونکہ قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ سود لگنے کی وجہ سے آپ کی ایک تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. کل غالباً اب ایران کو بھی ممبرشپ SCO کی دے دی گئی ہے، جس کے بعد ایران SCO میں بیٹھے گا. اب ایران کا SCO میں بیٹھنا جو ہے وہ اس بات کا عندیہ ہے کہ چائنا ایران کو سینٹرل ایشین جو ریاستیں ہیں ان کے راستے کے طور پر زیادہ مستحکم کا دوست بنانا چاہتا ہے. جی. اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ سعودی عربیہ بھی آنے والے وقت میں SCO کا ممبر بن جائے گا، اور ملک بھی بنے گے. بے شمار ممالک نے درخواستیں دی ہوئی ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے.
تو اب اس میں ہندوستان اور پاکستان وہاں جا کے بیٹھیں گے، لیکن یہ کیا بات کریں گے، آئی ریئلی ڈونٹ ہیو اے کلو. ہندوستان جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ایسی گفتگو ہو جو نیوٹرل گراؤنڈز پہ کی جائے. پاکستان ایسی گفتگو کی کوشش کرے گا جو کنفلکٹنگ گراؤنڈز پہ ہو، جس میں کشمیر آ جاتا ہے اور بے شمار چیزیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ. میں تو اس سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہوں، پر امید نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے. اس سے پہلے جب گوا میں ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دونوں فارن منسٹر آپس میں شاید بات ہو جائے گی یا وہ، لیکن نہیں ہوا، اور یہاں سے بھی کوئی بڑی ہائی ہوپس نہیں ہے. لیکن کم از کم ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ وہ مجبوری کے تحت ہو یا خوشی کے تحت ہو، بیٹھنا پڑتا ہے. اگر ہم ابھی بات کریں ایس سی او میٹنگ کی، اس وقت جو پرائم منسٹر شہباز شریف بھی گئے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جانا چاہیے تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو؟ ظاہر آن لائن ہی ویسے تو جوائن کیا ہے، لیکن کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس میٹنگ کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے، اور بڑے کم ملٹی لیٹرل فورم رہ گئے ہیں جہاں پہ پاکستان ممبر ہے. نارملی جو پاکستان کی پوزیشن ہے کہ ہم وہ ایک آئسولیٹڈ موڈ میں ہیں. ملٹی لیٹرل فورمز میں ہم اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. اور کون سا بڑا ایسا فورم ہے؟ ایک ایس سی او ہے، G77 ہے، OIC ہے، اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کسی بڑے گروپنگ کا حصہ ہوں. ایران، ٹرکی، پاکستان ایک گروپنگ ہے چھوٹی سی. تو کوئی اس طرح کی یہ آگے جو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز ہیں یہ بیسیکلی دے آر دا فیوچر. اور یہ ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے دس از رشیا چائنا کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جن کو انہوں نے لیڈ کیا، دیٹ از اینٹی ویسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے he didn't want to give an optics کہ جیسے وہ بائیڈن صاحب کو مل کے آئے ہیں تو وہ اس پلیٹ فارم کو میں مودی شی جن پنگ کو ملتے یا جو ہے وہ پوٹن صاحب کو ملتے، تو انہوں نے اس کو ورچوئل بنا دیا. لیکن ساتھ میں کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیکاز پوٹن واز بزی ان وار اور بہت سارے ان کے مسئلے چل رہے ہیں، پھر وہاں پہ ایک انسرجنسی بھی چھوٹی سی ہو گئی، تو وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ہے، اس وجہ سے شاید وہ نہیں آیا. پھر شی جن پنگ بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ورچوئل کر دیا. لیکن اگر ان پرسن ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا. بائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں، پھر سائڈ لائنز پہ میٹنگ ہوتی ہیں، جیسے کیا نام ہے ہمارے فارن منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے. تو بھارت اور پاکستان کی بات کریں تو وہی بات تھی. انڈیا نے ابھی جب امریکہ میں تھے پرائم منسٹر مودی، تو انہوں نے وہاں پہ کہا جناب کہ پاکستان تو، اور انہوں نے they made the White House agree on that statement کہ جی پاکستان sponsors terrorism, cross border terrorism, so and so. ادھر پہ بھی انہوں نے کہا جی کچھ ممالک جو ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں آگے. سو لیکن انڈیا itself is so much important that it cannot be ignored as well. کہ آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے بیکاز چائنیز بائی لیٹرل ٹریڈ بھی اچھی ہے، رشیا کا بھی مین پارٹنر ہے، اور رشیا چائنا جو ہے انڈیا اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتا ہے ایس سی او کا